حیران کن بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروفیسیز دی ہیں سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمز جو ہیں اس میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی جھوٹے نبی ہوتے نا تو ان کے لیے یہ بات کہنا امپاسبل ہوتا. یعنی جس طرح یہ جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے یہ ننگے پاؤں والے بدو جو ہیں یہ بنائیں گے, اگر صرف اسی حدیث کو آپ لے لو, آپ دیکھو میں خود دبئی میں رہا, میں ابو دھابی میں رہا, میں نے ایون وہاں پہ سعودیہ میں ہم نے دیکھا کتنی بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں, ایک شیخ دوسرے سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا, یعنی اگر کوئی وہاں پہ ایسے کوئی جھوٹا نبی ہوتا جیسا مسلمہ کذاب تھا, اور یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دجالون و کذابون, یہ کوئی 30 سے زائد جو ہے نا جھوٹے نبی بھی آ جائیں گے, جو کہ اب میں بتاؤں 30 سے زیادہ ہو چکے ہیں. میں نے ایک دن بیٹھ کے گننا شروع کیے, ایک ایک کر کے وہ تقریباً 36 ہو چکے تھے. اب آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی بندے نے یہ پیشن گوئی کی ہوتی اور اسے کہا جاتا کہ آپ یہ بتائیں کہ کون لوگ عمارتیں بنانے میں کمپیٹ کریں گے, تو وہ عربوں کو کبھی بھی نہ سوچتا. وہ سوچتا کہ جی رومنز کر لیں گے جو کولوسیمز بنا رہے تھے بڑے بڑے, یا پرشینز کر لیں گے, یا ایجپشنز کر لیں گے جو پیرامڈز بنا رہے ہیں, یا ساؤتھ امریکہ میں وہ ایزٹیکس جو ہیں وہ مائن پیرامڈز جو تھے وہ ہوں گے, یا چلو انڈیا کی بات کر لیتے. لیکن آپ نے فرمایا عربوں میں ہوگا, عرب کمپیٹ کریں گے, کیونکہ عربوں کو تو ویسے مکانوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. اور عربوں میں بھی ایک سٹی والے ہیں اور ایک ڈیزرٹ والے ہیں. سٹی والے اور ڈیزرٹ والے میں سے بھی اگر بندہ کہے کہ جی کون سا زیادہ لائکلی ہوڈ کس کا ہے کہ وہ عمارتیں بنائیں گے, تو بندہ کہے کہ سٹی والے. حالانکہ ویسے تو کسی کو بھی ضرورت نہیں تھی, لیکن ڈیزرٹ والے جو ہیں وہ تو عمارت بناتے نہیں تھے, وہ تو ٹینٹوں میں رہتے تھے بیچارے, اور وہ یعنی اونٹ پالتے تھے, بکریاں چراتے تھے, اور یہ ان کا لائف اسٹائل تھا بڑا ایک. اور وہ جو ان کا لائف اسٹائل ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 1940s and 50s تک وہی رہا ہے. مطلب پوری دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے, لوگوں نے ہوائی جہاز بنا لیے, ٹرینز بن گئیں, کیا کیا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس نہیں ہوئی, لیکن وہ بدو ادھر کا ادھر ہی رہا ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ 40s and 50s میں جب تیل ڈسکور ہوا ہے نا پورے گلف ایریا میں, تو یہ لوگ اوور نائٹ امیر ہوئے ہیں. انہی بدوؤں کے لینڈز پہ تیل ڈسکور ہو گیا, اور جب ہوا یہ اوور نائٹ سکسیسفل ہو گئے. میں ابو دھابی میں ایک آئل اینڈ گیس کمپنی کے سی ای او تھے, ان کے آفس میں گیا, بڑا زبردست لش پش آفس, اور وہاں پہ ایک تصویر لگی ہوئی جہاں پہ ایک پرانی بڑی سائز کی نا بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی, اور اس میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اونٹ کے ساتھ, اس کے ننگے پاؤں ہیں, اور اس کا چہرہ بالکل گرد آلود, اور بڑا نا ویسے وہ پکچر بڑی ونٹیج سی تصویر لگ رہی تھی, کہ بڑی اتھینٹک تصویر لگ رہی تھی. تو میں نے کہا یار کمال تصویر ہے, ویسے آپس کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ دس از مائی گرینڈ فادر. اور میں نے کہا سبحان اللہ, یہ بندہ سوٹڈ بوٹڈ, یہ وہ پراپر ایک آئل اینڈ گیس کمپنی کا سی ای او, اور کہتا ہے میرے دادا حضور یہ ہیں. یعنی کہ دادا حضور جو تھے نا وہ بدو تھے ننگے پاؤں والے, اور یہ جو ہے اس کے ابا جان نے وہ سارا ویلتھ انہیرٹ کیا. اس کے بعد اس کے پاس آیا, یہ آج ایک باہر فراری کھڑی ہوئی ہے, ایک لیمبورگینی کھڑی ہوئی ہے, لش لائف سٹائل ہے. اور یہی وہ لوگ تھے جن کے پاس اتنا پیسہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ اب پیسہ کہاں لگائیں, تو ریئل اسٹیٹ میں لگانا شروع کر دیا. اور ریئل اسٹیٹ میں بھی لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب عمارتوں میں کمپٹیشن ہو رہا ہے. ایک وہاں پہ برج العرب کھڑا ہو رہا ہے, وہاں برج الخلیفہ کھڑا ہو رہا ہے, وہاں پہ نخیل کی پراپرٹیز آ رہی ہیں, عمار کی آ رہی ہیں, سرو کی آ رہی ہیں, ڈفرنٹ کمپنیز ہیں جو بڑی بڑی عمارتیں بنا رہی ہیں, اور ایک شیخ اس کا اونر ہے, ایک شیخ اس کا اونر ہے, اور آپس میں کمپٹیشن چل رہا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسلمانوں کی تعریف میں نہیں کہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس ماشاءاللہ اتنا پیسہ ہوا کہ وہ کمپٹیشن کریں گے. یہ ہمارے امت کے زوال کی نشانی ہے کہ جہاں پہ فلسطین میں, کشمیر میں, برما میں, چائنا میں جتنے بھی مسلمانوں پہ اپریشن ہو رہا ہے, لیکن مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ جن کو پیسہ ملا ہوا ہے وہ عمارتیں بنانے میں آپس میں کمپٹیشن کر رہے ہیں. سچا جو سچے لوگ ہیں وہ جھوٹے قرار دے دی جائیں گے, جو جھوٹے وہ سچے قرار دے دی جائیں گے. Exactly what's happening in our market. جو ایول لوگ ہیں سوسائٹی کے, اللہ کے نبی کی احادیث کو اکٹھا کریں تو ایول لوگ جو ہیں, جو سب سے ایول ہیں, مطلب بدترین لوگ ہیں, وہ معاشرے کے ٹاپ پہ لوگ آئے ہیں, سیلیبریٹیز ہوں گے نا, سیلیبریٹیز ہو گئے, اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو برا اور بیش کیا جا رہا ہے. اور بچے اللہ کے نبی ان یکون الولد غیظا, کہ جو بچے ہوں گے وہ فل آف اینگر اور ریج ہوں گے, اور والمطر غیظا, کہ جو بارش ہوگی وہ ایسیڈک ہونے شروع ہو جائے گی. اور آپ سبحان اللہ آج دیکھیں ورلڈ میں نا, آپ چینجز دیکھیں, پولیٹیکل چینجز, کلائمیٹ چینجز, اٹلانٹک کو آپ دیکھیں, ٹیکنالوجی ہیٹ دیکھیں, آپ 6th ایکسٹینشن کی طرف ہم جا رہے ہیں ابھی, اور سبحان اللہ پوری دنیا کو دیکھیں, اتنا گلوبل چینج ہم نے آج تک نہیں دیکھا. اور اللہ کے نبی کی بلکہ ایک بک ہے یہ, سبحان اللہ, دس از این امیزنگ بک, یہ شیخ العریفی کی ہے, دارالسلام نے پبلش کی ہوئی ہے. اس میں آج میں یہ بک ہی پڑھ رہا تھا, اور میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو سبحان اللہ I was amazed کہ کس طرح سے ایگزیکٹ وہی کام ہو رہا ہے. صحیح بات ہے کہ تم لگژری
وہیکلز پہ آپ نے فرمایا کہ تم مسجدوں کے باہر مسجدوں کے اترو باہر گے. کھڑا کرو گے. ہاں یار اتنی باز تو اتنی حیران کن ہے کہ بندہ حیران. جیسے آپ نے میوزیکل یہ بتایا نا کہ بدو بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز بنائیں گے, اسی طرح کی باقی بھی ہیں کہ جیسے میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہوں گے اور میوزک جو ہے نا وہ اپنے سروں پہ پہنیں گے. وَعَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ مَعَازِفٌ. حیران ہوتا ہے بندہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہیں کیسے یہ اندازہ تھا, اور صحابہ کو کیا سمجھ آئی ہوگی اس بات سے کہ سروں پہ پہنیں گے, کیا مطلب. بالکل. آج کل دیکھیں آپ ہینڈ فری ایئر پوڈز لگائے میں آپ نے اور میوزک آپ نے چل رہا فرمایا کہ بیٹس بائی ڈرے آپ نے پہنے میں, اور آپ بیٹس اپنے دیکھیں نا سر پہ کانوں پہ پہنے میں. ہے. اللہ کے میں حالانکہ اس ٹائم تو سوچا بھی نہیں کہ یار کانوں پہ پہننے کی بلکہ کیا اور وہ چیز ہے. ڈشز کے بارے میں بھی آتا ہے تو واصل الاطباق بالکل کے بارے میں کہ جو کنٹینیوس کمیونیکیشن آتا ہے ہوگی. اس میں کہ ان تواصل الاطباق وتقطع الارحام, ہاں کہ severing you'll the be family busy ties. ان گیجٹس, اور تم اپنے ٹائز آف کنشپ کو توڑ دو گے. اللہ اکبر, یار کیسے ہو سکتا ہے. آج آپ گوروں کی پوز دیکھیں, وہ پوسٹ کیا گرافک ڈیزائن کر رہے ہیں, تینوں فیملی میں سب موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے کے ٹیبل پہ سب موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ پورے سوشل ڈائلیما جو نیٹ فلکس ویڈیو ہے پورٹری کر رہی ہے اللہ کے نبی کی حدیث. واللہ اچھا مائنر سائنس پڑھنے کا جو ایک بینیفٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پہ انسان کو اندھا یقین آ جاتا ہے کہ وہ واقعتاً وہ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس زمانے میں کیسے ایسی باتیں کر سکتے تھے. آئی تھنک اگر کوئی بندہ گورا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اٹھا کے دیکھے نا, جیسے انہوں نے نوسٹراڈامس کو سر پہ چڑھا لیا تھا. نوسٹراڈامس نے آپ کو پتہ ہے جتنی بھی پروفیسیز کی ہیں نا, اس میں جہاں پہ اس نے ویگ کیے نا اس کے لوگوں نے تعویلیں نکالی ہیں. جہاں پہ مثلا میں اگر کہتا ہوں کہ کل جو ہے نا کچھ اچھا ہوگا کچھ برا ہوگا, اب آپ کچھ بھی اچھا ہو جائے کچھ بھی برا ہو جائے آپ ہاں یہ دیکھو فٹ ہوگی. تو جہاں پہ نوسٹراڈامس نے کوئی پروفیسی کی ہے جو کہ ویگ ہے اس کو لوگوں نے ادھر ادھر فٹ کیا ہے, لیکن جہاں پہ وہ اسپیسیفک ہوا ہے نا وہاں پہ وہ غلط ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیسیفک سے اسپیسیفک آپ حدیث اٹھا کے دیکھیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آج کس طرح پوری ہو رہی ہے, اور اس میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو پتہ چل رہا ہے. ایک بک تو یہ ہم نے آج مینشن کی ہے ڈاکٹر محمد العارفی کی, ایک اور یہ ہے جو کہ ابن کثیر کی ہے, دا بک آف دی اینڈ, اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے یہ البدایہ والنہایہ کا ایک پورشن ہے جو کہ اس میں لیا ہوا ہے, جس میں میجر سائنس مائنر سائنس سارے کے سارے جو کورڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ یہ پڑھ لینا تو ہمارے 14 طبق روشن ہو جائے کہ بھئی اس وقت دنیا کس طرف جا رہی ہے, اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں بتایا تھا کیسا ہوگا. اسپیسیفک آنا یہ ایک حدیث سبحان لکھی ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ثقیف بنو ثقیف سے 2 لوگ آئیں گے, ایک بہت بڑا جھوٹا ہوگا اور ایک بہت بڑا سلاٹر ہوگا جو قتل کرے گا. تو یہ بیسکلی حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو والدہ تھیں انہوں نے حجاج بن یوسف کو کہا کہ as for the liar we haven't seen him and as for the great slaughterer I do not think that it's anyone other than you. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی وہ ایگزیکٹلی اس بندے کے لیے تھی, اور آپ کے جانے کے کچھ عرصے بعد پوری ہو گئی کہ جو گریٹ سلاٹر ہے وہ تم ہو. اور مطلب ڈفرنٹ احادیث یہاں پہ مینشنڈ ہیں جس میں the hour will not begin until a fire emerges from the land of Hijaz which will illuminate the necks of the camels of Basra. یہ on the night of Wednesday 3rd Jamad al-Akhirah 6:54 AH ایک بوم تھا مدینہ منورہ میں, اور ایک ارتھ کویک ہوا اور مختلف گراؤنڈ پتھر گرے, دیوار کھڑکی اور گھر گرے, اور انہوں نے دیکھا کہ فرائیڈے کے دن تک یہ جو آگ جلتی رہی حتیٰ کہ ان کی جو اونٹوں کی کوہانیں تھیں وہ روشن رہیں. لیکن ایگزیکٹلی اچھا ایک جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو سائنس ہے ان سین جو ہیئر آفٹر سے ریلیٹڈ ہے اس کو ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ فٹ کر دینا اگر وہ فٹ نہ ہو رہا ہو تو. ہاں بالکل ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم کہیں کہ کچھ حدیث جیسے غلطیاں کی گئیں, بہت ساری مینشنڈ ہے کہ صدام حسین کو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے علاوہ اللہ کے نبی نے وہ کہا تھا, اور ڈفرینٹ شخصوں کو. تو بات یہ کہ جب تک وہ ایگزیکٹ بالکل پوری نہ ہو رہی ہو تو دیٹ از ناٹ دا سیم انسیڈنٹ جس کے بارے میں اللہ کے نبی بات کر رہے تھے. ہاں اگر ہر چیز 100% فٹ ہو رہی ہو تو پھر بات کرتے ہیں, ورنہ کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بات کی تھی, اور جب ہی ٹرنز آؤٹ ٹو بی این ایول پرسن اور اے بیڈ پرسن. فار ایگزامپل لوگ کتنے امام مہدی بن کے آ گئے. ٹھیک ہے. ایک شیخ بتا رہے تھے کہ میرے آفس میں 2 لوگ آئے اور اس نے کہا کہ شیخ آئی ایم مہدی اینڈ ہی از عیسیٰ ابن مریم. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے. تو جب وہ بندے ایول ہو جائے تو پھر لوگوں کو اسلام میں ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو انسین کی جو چیزیں ہیں ہم کبھی بھی ایگزیکٹ فٹ نہیں کرتے جب تک وہ 100% بیٹھ نہ رہی ہوں اس پہ, جیسے اسما بنت ابی بکر نے کہا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. میرے ایک ٹیچر نے بھی مجھے اس بات پہ نا بڑا کوشچن کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی آپ سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمس کی بات کریں نا تو بی ویری ویری کیئرفل, کیونکہ اس معاملے میں انہی کے بارے میں انسان کو بات کرنی چاہیے, کیونکہ لوگ نا بہت زیادہ تعویلیں کرتے ہیں.
جیسے آپ کو پتا ہے لوگوں نے دجال کے بارے میں نا یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ کیمرہ ہوگا, وہ آنکھ ہوگی, تو اب ہو یہ رہا تھا کہ لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تعبیریں شروع کر دیتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اصل میں دجال کا امیج ہے نا, اب لوگ پھر بھول جاتے ہیں کہ دجال ایک ایکچوئل انسان ہے جو کہ آنا ہے. اب لوگ یہ سمجھنا کہ یہ کیمرے کی آنکھ دجال ہے, یہ فلاں دجال ہے, یہ ڈالر بل دجال ہے, مطلب وہ پھر لوگوں کی اٹینشن چلی جاتی ہے. تو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وہ ایک انسان ہی ہے, اور آپ کو جب بتایا گیا کہ جی ایک شخص ہے جو کہ یہ کر رہا ہے, تو آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے, ملنے کے لیے گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ دجال ہے یا نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی سائن کا یا سمبل کا ویٹ نہیں کرتے, ہی نیو اٹ کہ اٹس اے مین. ٹھیک ہے, تو اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مائنر سائنس ہو یا میجر سائنس ہو, ہمیں اپنی طرف سے نا تکلف نہیں کرنا چاہیے اس کی تعریف. یاجوج ماجوج کو بھی کہہ دیا, وہ چائنیز نیشن کو کہہ دیا, اور ہاں مطلب اس طرح سے کوئی اپنی طرف سے کوئی مطلب جو بات کہی ہوئی ہے نا اس تک رہیں آپ, اس کے ساتھ جسٹس کریں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سینئر علماء ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرنا یہ سب سے زیادہ ریکمینڈڈ چیز ہے, کیونکہ یہ اسلامک ایسکٹولوجی جو ہے نا یہ بڑا ایک ڈیپ سبجیکٹ ہے, جس میں یو نیڈ اے اسکالرلی پرسن ٹو kind of guide you and help you to understand these things, تاکہ آپ کوئی غلط تعویل نہ کر بیٹھیں اور کسی اس چیز کی طرف نشانیل بنا دیں جو کہ اصل میں ہے نہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ذرا ہمیں جس طرح بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو جس طرح آج کل کے معاملے میں نا بڑی آسانی سے فٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کہا گیا کہ زلزلوں میں اضافہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, بیماریاں ایسی آ جائیں گی جو تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے جو نا مطلب کبھی سنی ہوگی. تو اور وہ کیوں ہوگا, کیونکہ فحاشی پھیل جائے گی امت میں, یعنی اتنی فحاشی پھیلے گی, اور جب فحاشی پھیلے گی پھر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی. آج آپ دیکھیں کہ STDs جو ہیں, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز, اس کی ایک پوری کیٹیگری بن چکی ہے. بالکل, اور یہ کیٹیگری پہلے نہیں تھی. اس میں ایڈز, HIV, یہ وہ, اور ابھی آپ دیکھیں کووڈ وغیرہ کی جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں, یہ ایسی ایسی بیماریاں آ رہی ہیں جو آج سے پہلے میں پتہ ہی نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہوگا, یعنی ٹوورڈز دی اینڈ آف ٹائمز ہوگا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ان کو پورا کرنے کے لیے محنت کرے, ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے. جس طرح میں نے ایک دفعہ ایک جگہ پہ ٹاک دے رہا تھا, تو میں نے بتایا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. تو کسی نے سوال کیا کہ جی پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فرقے بنائیں. میں نے کہا یہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فرقے بنائیں, ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ہمیں اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں نہ بٹنا. لیکن اس کے باوجود کہ یہ احکامات موجود ہیں, لوگوں نے پھر بھی فرقے بنا لینے. بلکہ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, اور جو ایول ٹریٹس بیان کی گئی ان لوگوں کی, ان کا مطلب ہے کہ یہ ہو کے رہے گا, لیکن ڈونٹ بی ون آف دوز پیپل. تم کم از کم تم ان لوگوں میں سے نہ ہو. جیسے ہم نے آئی تھنک کل کی لیکچر میں, پرسوں کے لیکچر میں بات کی تھی کہ اول شیء یرفع هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعہ. سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگا, حتیٰ کہ کوئی خشوع والا نظر نہیں آئے گا. اب میں اور آپ کوشش کریں کہ اللہ کے نبی کی حدیث کو پورا کریں اور ہم خشوع چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم بلکہ ان لوگوں میں سننا چاہیے کہ جو کہ اینڈ آف ٹائمز کی جو بری ٹریٹس ہیں جو لوگوں میں ہوں گی ان سے بچیں. اور اپنے اب دیکھو سبحان اللہ, یہ جو بک ہے نا اتنی امیزنگ ہے. آج میں پڑھ رہا تھا اس کو, وہ چیزیں وائڈ اسپریڈ ڈیتھ لائک مرین آف شیپ. اللہ نے فرمایا کہ count 6 things prior to the hour, among them he mentioned widespread death which will spread like among you like marine among sheep. جو کہ بھیڑ بکریوں کو لگ جاتی ہے اور وہ یا تو منہ سے کچھ آوازیں نکالتی ہیں یا ان کے ناک سے کچھ بہتا ہے اور وہ مر جاتی ہیں, سڈن ڈیتھ. اور آپ کووڈ دیکھ لیں. اچھا یہ میں نے ایک لیکچر دیا تھا 2-3 سال پہلے اسی ٹاپک پہ. صحیح, I never imagined کہ سال بعد کووڈ ہوگا یا 2 سال بعد کووڈ ہوگا, اندازہ ہی نہیں تھا. اور ہم نے تو اسپینش فلو کی بات کی تھی اور ڈفرینٹ جو پرانی چیزیں گزری ان کی بات کی تھی. لیکن کووڈ ہماری زندگی میں ہم نے اتنا بڑا پینڈیمک دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی حدیث سچی ہو رہی ہے. اچھا پھر پریویلنس آف ٹرموائل یعنی فتنہ آف آل کائنڈز. آپ نے فرمایا, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سابقوا بالاعمال فتنہ, ریس with your deeds with the فتنہ قطع اللیل مظلم, کہ وہ اندھیری رات کی طرح آئیں گے. یصبح رجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, کہ انسان صبح ہوگا تو مومن ہوگا, رات تو کافر ہوگا, رات مومن ہوگا, صبح کافر ہوگا. اور کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنی نیشنلٹی کے لیے سائن کرتے ہیں کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا, ہمیں کینیڈا میں رہنا چاہیے, ہمیں امریکہ میں رہنے دو, ہم اسلام کو چھوڑتے ہیں. میں ایک شخص جانتا ہوں, یعنی وہ مجھے واقعہ بتا رہے تھے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی رپورٹ کرنے کا پلان بن گیا کہ ان سے کوئی ایسی مسٹیک ہوئی تھی, تو ان کے واپس جائیں آپ. تو کسی نے مشورہ دیا کہ باسن یہ والا ریلیجن اپنا لے, تجھے نیشنلٹی مل جائے گی, اور کینیڈین سپورٹ دس ریلیجن جو گورنمنٹ ہے. اچھا, اس نے سائن کر دیا وداؤٹ تھنکنگ آف اے سیکنڈ, فوراً سائن کیا اور اس کو نیشنلٹی مل گئی.
and they make sure you practice that religion. آپ کو عبادت گاہوں میں اور جا آ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے, اور جو بھی ان کا ایک ڈیوینٹ سیکٹ ہے وہ. تو سبحان اللہ سیکنڈ نہیں لگایا انہیں. اچھا اس طرح کی عجیب عجیب چیزیں